السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، عید کے اس دورانیے میں ہماری یہ پہلی اپیرنس ہے۔ سبھی دیکھنے والوں کو عید مبارک۔ آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے کرونا سے ریلیٹڈ بھی۔ پاکستان میں کرونا کے جو پازیٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد 57,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کچھ نئی ہدایات، کوئی نئی ایڈوائزریز بھی سامنے آئی ہیں، اس سے متعلق بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عید تو خیر جاری ہے، عید سیلیبریٹ بھی ہو گئی، لیکن یہ جو چاند کا معاملہ ہے اور اس چاند کی رویت کو لے کے دو شخصیات، فواد چودھری صاحب اور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کے درمیان بھی ایک محاذرہ دیکھنے کو ملی۔ فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ اصل میں اب اس سارے معاملے کا رویت ہلال کمیٹی کا مستقبل کیا ہے۔ نظامی صاحب، بہت سے معاملات رہے، پہلے تو آپ کو عید مبارک، اور لیکن یہ عید کھٹے میٹھے رنگوں میں رہی۔ کہیں اپنوں کو گلے لگانے میں کرونا آڑے آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر کراچی کا عید سے 2 دن پہلے ایک اندوناک واقعہ ہو جانا، فضائی حادثہ ہو جانا، اور پھر اس کے بعد یہ تحقیقات بھی اس کو لے کے ہو رہی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات ہوں گی، اور اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے، جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ اس سے پہلے جو پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو حادثات ہوتے رہے ہیں، ان کی انکوائریز کو لے کے کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا بہتری آ جاتی ہے؟ کوئی سبق سیکھ لیا جاتا ہے، یا پھر یہ بھی دیگر حادثات کی طرح انکوائریز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیں نا اپنے ناظرین کو کہ یہ انکوائری کمیٹی کس کس پہ مشتمل ہے؟ جی نظامی صاحب، 4 رکنی کمیٹی ہے۔ اس کے سربراہ ہیں ایئر کموڈور محمد عثمان غنی صاحب، 3 اس کے ممبران ہیں، ونگ کمانڈر محمد عثمان غنی جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گروپ کپتان ہیں توقیر صاحب، اور پھر ناصر مجید صاحب۔ یہ 4 لوگ ہیں جو اس کے ممبر ہیں، اور یہ تحقیقات کریں گے اس سارے واقعے کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فرانسیسی کمپنی ہے جس نے طیارہ بنایا تھا، وہ بھی آئی ہوئی ہے پاکستان۔ جی ہاں، لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ پہلپا جو پائلٹس کی ایسوسیشن ہے، اس نے اس کمیٹی کو ریجیکٹ کر دیا، اور بجا طور پر ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ کون ہے اس وقت؟ پی آئی اے کے سی ای او کون ہیں؟ ارشد ملک صاحب، ایئر وائس مارشل ارشد ملک صاحب۔ جی ایئر نہیں، ان کے عہدے کی بات کر رہا ہوں میں۔ جی وہ اس وقت وہ ڈول چارج ہے یا ڈیپوٹیشن پہ، آپ سمجھ لیں۔ بیسیکلی وہ ایئر فورس سے ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ مثلا ایئر مارشل نور خان اثر خان، اس سے پہلے وہ پی آئی اے کے بڑے زبردست وہ سربراہ رہے ہیں، لیکن تب وہ ایئر فورس سے ریٹائر ہو کے یہاں آتے تھے۔ یہاں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا۔ آپ دوسری بات مجھے بتائیں کہ یہ جو ماتحت افسر ہیں، یہ اپنے ایئر مارشل کے کوتاہی کے خلاف کوئی ورڈکٹ دے سکتے ہیں؟ دوسرے، تھوڑا بہت میں بھی ایئر لائن انڈسٹری کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے۔ ایک جیٹ اڑا لینا جو ہے فائٹر جیٹ، اور اس کے ایوینکس اور کمرشل ایئر لائن کے تقاضے، یہ بالکل مختلف چیزیں۔ تو یہ پہلپا کا بالکل صحیح ہے یہ موقف کہ ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، یا کوئی ٹیکنیکل جو لوگ ایئر لائن کی انڈسٹری سے ہونے چاہیے وہ اس میں نہیں رہے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے عباسی صاحب کہ چاہے سی اے اے ہو یا پی آئی اے ہو، اس میں ایک تو یہ جو جس طرح کی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیک اوور کر لیے ہوئے یہ دونوں ادارے۔ سی اے کا کوئی پرماننٹی نہیں ہے 2 سال سے۔ اب یہ ایک ہی اس سے انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کا بیڑا کرک سالہ سال سے ہوتا ہے، جی، اس میں یونینز اور ایسوسی ایشنز کا بڑا کردار ہے۔ پی آئی اے کی یونین کئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر سیاسی جماعت اس میں دخل دیتی ہے، کوئی پرائیویٹائز نہیں ہونے دیتے تھے اس کو۔ اگر پی آئی اے کو کوئی چیف سی ای او جو ہے اچھے طریقے سے رن کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے خلاف اسٹینڈ لے آتے ہیں، اسٹے لے آتے ہیں، اس کا حتیٰ کہ ان کے وینڈر بھی اسٹے لے آتے ہیں۔ پھر یہ جو پہلپا اور اس سے پہلے جو ایک فلائٹ انجینئرز کی نیویگیشن ہوتی تھی، یہ اپنے طور پر بلیک میل کرتے رہتے ہیں ایئر لائن کو، اور یہ سب وینڈر سسٹمز انکلوڈنگ جو ایویشن کی منسٹری ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ جی، اب ماشاءاللہ ایک جو کچھ صحافی ہیں انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی ہے
کامنٹ کیے, ایک اخبار نے تو پورا ایڈیٹوریل ایک پورا مضمون لکھا ہے, اور بھی میں نے دیکھے کہ جی یہ جو ہم لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ ایکسپرٹ شروع کر دیا ہے اور ہم تبصرے کرتے ہیں. بھائی ہمارا تو کام ہی ہے کہ انٹرپریٹ کریں اور لوگ قوم کو آگاہ کریں. جی اس میں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ناکام ہوئے, خود میڈیا پہ ناکام ہونے والے, الیکٹرانک میڈیا پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں. ایک یہ ایٹیٹیوڈ کہ جی پی آئی اے کو بند کر دیں, وہ بھائی قومی ایئر لائن ہے کس طرح بند کر دیں. جی اس کا صرف اور صرف حل ہی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے, پروفیشنلز کو دیا جائے, چاہے 1 روپیہ میں پرائیویٹائز کر دیا جائے. لیکن وہ جو پرائیویٹائز ہوگا تو جو کھانچے لگے ہوئے یوں نہیں ہو کے اب جی پہلپا تو اپنی موت آپ مر گئی نا کہ انہوں نے ان کا علاج یہ کیا کہ جو آج کل کے جہاز ہیں ان میں فلائٹ انجینئر ہوتا ہی نہیں ہے, جی لیکن پائلٹ ہیں, ایسوسیشنز ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کس حد تک سیاستدان اس میں عمل دخل کرتے ہیں. جب اس کو پچھلی دور حکومت میں پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف ہڑتال ہوئی, جی اور ہمارے موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہڑتالیوں کی حمایت کرنے کے لیے وہاں پہنچ کے, جی یہ تو ہماری سیاسی بصیرت ہے. ارے نظامی صاحب نجکاری پہ آئیں گے, بڑا غرق کرنے میں یہ نجکاری پہ آتے ہیں. یہ جو آپ یونینز کی بات کر رہے ہیں, خواہ یہ ایئر لیگ ہو, نون لیگ کی, یا پیپلز یونٹی ہو, یا پھر اب تو تحریک انصاف جو ہے اس کے بھی ایک لیگ بن گئی ہے, پھر یہ پیلپا ہے, یہ یونینز اپنی کوتاہیوں پہ کیوں ایکشن نہیں لیتی؟ پیلپا اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا جب پائلٹس کی ڈگریاں جعلی نکل آئیں؟ اور پھر جو چیک لسٹ ہے, جی بھائی معذرت کے ساتھ یہ پورے دادا گیر ہیں سب, جی جو ہے ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا پی آئی اے پہ. میں کہہ رہا ہوں اگر اب پی آئی اے نے اپنا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد منتقل کیا تو جب انہوں نے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ان کو اسلام آباد تو آسٹریلیا ہے. اب پی آئی اے کو اور سٹاف رکھنا پڑا کیونکہ اسلام آباد میں سٹاف کم تھا, جی کراچی میں سرپلس تھا. جی پھر ایم کیو ایم کا بھی اس میں ایک زمانے میں بڑا زور رہا ہے. اب ایک اور بات پہ اگر آپ تھوڑی سی چلیں کہ اس کی جو یہ دیکھیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ماہرین کی باتیں ساری اتنی حادثے کے میرا خیال ہے گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری چیزیں باہر آ گئی تھیں. جی مثلاً یہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ 3000 فٹ سے زیادہ پہ یہ جا رہے تھے, بلکہ کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو کہا بہت ہائٹ پہ, تو انہوں نے کہا میں کمفرٹیبل ہوں, پتہ نہیں ہاٹ اینڈ ہیپی, میں ٹھیک ہوں یہاں پہ, جی جی کمفرٹیبل ہوں, لیکن حالانکہ اس کو نیچے ہونا چاہیے تھا. ایک اور بھی واقعہ بڑا دلچسپ رہا اس عید کے دوران. فواد چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لی اور اس سے متعلق بھی بات کریں گے. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو عید مبارک آپ کو, ہوپ فلی ہلکے میں ہی ہوں گے آپ. نظامی صاحب. جی فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا فواد صاحب ڈبل مبارک ہو آپ کو. ایک تو عید آپ نے قوم کو پہلی دفعہ پورے پاکستان میں, میری لیونگ میموری میں شاید پہلی دفعہ ہی ہے, پتہ نہیں لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا, آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ایوب خان کے دور میں مولانا مودودی کو ایوب نے اندر کر دیا تھا جب انہوں نے 2 عیدیں کرائی تھیں. لیکن اس کے بعد تو یہ جو رویت حال کمیٹی ہے یہ لوگوں کی عیدیں خراب کرتی ہے. تو ابھی خراب کی ہے ویسے کہ 10:30-11 بجے تک بیٹھے رہیں تاکہ یہ میڈیا پر رہیں. اور یہ سائنس کے مطابق تو باقی اسلامی ملک کم سے کم ہے, مثلا یو اے ای ہو گیا, سعودی عربیہ, ساری دنیا میں جو مون کی جو مختلف ہوتے ہیں اسٹریچز وہ 100 سال تک موجود ہیں لوگوں کے پاس. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن آپ کو مفتی منیب نے بڑی برا بھلا کہا. انہوں نے کہا کہ آپ کا کام تو ہے کہ آپ وینٹیلیٹر بنائیں, آپ کا کام ہے کہ آپ چاند تک پہنچے, تو آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ وہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور وہ بھی ہم نے کیا ہے. دیکھیے 2 مہینے جب 26 فروری کو کووڈ کیس آیا تھا تو ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے, اور ود ان 3 منتھ ہم نے وہاں پر بھی جو بنایا, جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے, اور آپ نے اپنے پروگرام میں بھی بڑی مہربانی کی اور پورا ڈیٹیل سیگمنٹ اس کے اوپر کیا. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے, آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کو پاکستان نے PPEs کا پورا جہاز ہم نے جو ہے وہ تحفہ بھیجا. یہ کب لیونگ میموری میں آپ کے یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم امریکہ کو اس طرح کا کوئی گفٹ بھیجیں, ہم تو ہمیشہ انہیں سے جو ہے وہ لیتے رہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہاں یہ بڑی بات ہے, قابل تشکر. مفتی منیب الرحمان صاحب تو چلے بزرگ ہیں, غصے میں ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ بھی کوئی, میں نے کل
مطلب اس پریس کانفرنس میں نے کوئی انکشاف نہیں کیا تھا. اگر ابھی بھی آپ pakmoonsaiting.com کے اوپر جائیں گے جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے جس میں ہم نے یہ سارے اپنے جو کیلنڈر ہیں ڈالے ہوئے, یہ پچھلے سال ہم نے بتایا تھا کہ یہ 24 تاریخ کو جو ہے عید ہوگی. جب ہم نے پچھلے سال عید کی پریڈکشن کی تھی اسی وقت ہی ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگلے سال ادھر عید ہوگی. اب ہم نے اس میں بتایا ہوا ہے کہ بقر عید کب ہوگی, اگلے سال عید جو ہے وہ کب ہوگی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس میں نے کوئی دوپہر کو بتا دیا یا شام کو بتا دیا, یہ تو ہم نے تو 1 سال پہلے بتا دیا. اب ہم انشاءاللہ اس سال یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم جی فواد صاحب اس سال بنا رہے ہیں, ایک گوادر میں اور ایک کہیں اور ہے. جی ایک گوادر اور اسلام آباد میں, تاکہ عام آدمی خود ہی جا کے دیکھ لیا کرے کہ کہاں چاند ہے اور کہاں نہیں. فواد صاحب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ تو یعنی یہ مون سٹیجز تو بڑی پرانی سائنس ہے, 100 سال تک کے بتا سکتے ہیں آپ. ایک اور بات ہے, دیکھیں آپ کا تعلق ایک پاکستان بنانے والی مسلم لیگی خاندان سے ہے, میرا بھی کسی حد تک تعلق ہے. اب وہ لوگ یہ اصل میں جنگ اور طرح کی ہے. اب دیکھیں نا مفتی منیب صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا ہے کہ یو ہیو نن آف یور بزنس, کسی حکومت کا تعلق نہیں ہے, یہ ہم فیصلہ کریں گے. یہ لوگ جو ہیں یہ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کرنی ہے سر توڑ. جو لوگ قائد اعظم کے ساتھ تھے ان کو پتہ ہے کہ کس وقت بکتی تھی. اب وہ جب وہ ایک دادا گیری کرتے ہیں تو یقیناً افسوس ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, اور بالکل آپ نے جو آپ کے جو والد صاحب کے تعلقات تھے میرے دادا سے, میرے الطاف صاحب سے, پھر آپ کے, اور یہ ساری وہ فیملیز تھی جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کیا. اور آپ کے اس وقت حمید نظامی صاحب سے نوائے وقت سے کون اس کردار سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس سائڈ کے اوپر پھر فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح کی جو سارا اسٹرگل تھی اس میں جس طریقے سے چودھری الطاف صاحب نے ساتھ دیا, تو ہم تو ظاہر ہے کہ اسی ٹریڈیشن کو لے کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو جناح صاحب کا, جو فاطمہ جناح کا, یا ان لوگوں کا جو ویژن تھا اس کو ہم تو اس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو سارے لوگ ابھی ہم پاکستان, یہ تو ایک افغانستان کے پوسٹ افغانستان ایک خاص ریجنل سیکورٹی سچویشن پیدا ہوئی, تو یہ ماحول پیدا ہوا. ادروائز تو پاکستان تو بالکل مختلف پاکستان تھا جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے اور باقی بانیان پاکستان نے دیکھا. جی اچھا فواد صاحب, اس سارے دورانیے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اور بھی رہی. لوگوں کا عوامی تاثر یہ ہے کہ جو ساری توجہ جو کوریج مفتی پوپلزئی صاحب لے جایا کرتے تھے, اب وہ فواد چودھری جو ہیں انہیں مل گئی ہے. مفتی منیب ورسز فواد چودھری ہو گیا. دوسرا یہ بتا دیں فواد صاحب, آسانی ہو گئی ٹیکنالوجی کے آنے سے, بہت سے گمبھیر معاملات بڑے سلجھ گئے ہیں, لیکن جو رویت ہلال کمیٹی ہے وہ شرعی جو عذر ہے اس کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے اسلامی ملک ہے پاکستان, شریعت کے مطابق بھی چلنا ہے. واٹ از دی مڈل وے؟ کیا رویت ہلال کمیٹی کو کچھ سکویز کر دیا جائے, یا اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ کنسرن منسٹری سے ڈیٹیل انفارمیشن لے کے فارملی اناؤنس کر دے؟ کوئی اس پہ بھی کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں فیصل, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا کا کوئی واحد اسلامی ملک نہیں ہے. انڈونیشیا بھی ہمارے جتنا ہی اسلامی ملک ہے, ملیشیا بھی ہمارے جتنا ہی اسلامی ملک ہے, ترکی بھی ہمارے جتنا ہی اسلامی ملک ہے, ایون UAE اور سعودی عربیہ, ایران بھی ہمارے جیسے جو ہیں وہ اسلامی ملک ہے. آپ سمپل یہ کریں کہ جو موسٹ ماڈرن مسلم اسٹیٹ ہیں, ٹرکی ہے, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, وہاں جا کے دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. کون سے آپ آج ترکی کا کیلنڈر نکال کے دیکھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آگے کب کب کیا کیا تہوار ہے. اس طرح سے تھوڑا یہ کہ صرف اسلام جو ہے وہ صرف پاکستان میں نازل تو نہیں ہوا نا, پوری دنیا کا مذہب ہے, پوری دنیا میں جو ہے. یہاں پہ تو دیکھیں نا پرابلم, یہاں یہ کوئی مذہبی پرابلم نہیں ہے, یہ پرابلم یہ ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ اپنا کلاؤڈ رکھنا چاہتا ہے پالیٹکس میں, اور وہ ہر ایونٹ کے اوپر. اور یہ صرف رویت ہلال کا پرابلم تھوڑا ہی ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں, آپ اسمبلی میں انڈر ایج میرجز کا بل پاس نہیں کرا پا رہے. جو سعودی عرب اور ایران نے بین کر دی انڈر ایج میرجز, ہمارے یہاں نہیں بین ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پورا اسٹیٹ نے ماضی میں جو زیادتی کی وہ یہ کی کہ آپ نے یہاں سیکریٹیرین جماعتوں کو باقاعدہ اسٹیٹ اسپانسرشپ دی, اور پوسٹ افغانستان آپ نے یہاں پہ وہ گروپس کریٹ کیے جو ریاست سے زیادہ طاقتور ہو گئے, اور اب وہ پولیٹیکل پاور
اور زیادہ پولیٹیکل پاور گریب کرنا چاہتے ہیں. یہ لڑائی جو ہے یہ کوئی پرویت حلال کی یا فلانے کی یا اس کی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پاور کی لڑائی ہے. آپ نے دیکھنا ہے پولیٹیکل پاور آپ نے کنزرویٹو آرتھوڈاکس کو دیں گے, پاکستان تباہ ہوگا. جی اسے واپس لینی ہے اگر آپ نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک بریک لیتے ہیں. فواد صاحب آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. ایک بریک کے بعد جو ایک اور بات کی مفتی صاحب نے کہ دین کے معاملات میں فواد صاحب کی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں, کیا یہ زیب دیتا ہے ان کو, اور کیا آپ کسی کو دین کے معاملات میں مداخلت سے روک بھی سکتے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فواد چوہے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب, بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے فواد صاحب سے یہی, لیکن آپ سے نظامی صاحب میرا کویسچن ہے, جو زبان یہ جو لہجہ مفتی صاحب نے استعمال کیا کہ فواد چودھری صاحب کو کی دینی معاملات میں مداخلت کی مذمت کرتے ہیں, یہ کیا ایک مفتی کو, ایک اتنے بڑے عالم کو زیب دیتے ہیں؟ جی وہ تو دیکھیں نا, اصل میں یہ جیسے فواد صاحب نے خود کہا, یہ بہت بڑی جنگ ہے. اب یہ فواد صاحب نے چھیڑ دی ہے. اب امید ہے کہ ان کا لیڈر ان کو پوری طرح بیک کریں گے, کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ بہت وسیع تر ہے. جی فواد صاحب. صحیح ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل جو تو پہلے جو ہم نے بات کی ہے یا عارف نظامی صاحب نے بات کی ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھیے, میں تو سائنس کو اور اسلام کو علیحدہ سمجھتا ہی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو تمام علوم ہیں ان کا ماخذ قرآن ہے. ہمارا تو جو مذہب ہے وہ اقرا سے شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. آپ نے وہ کہا کہ جن قیدیوں کے پاس نہیں ہے جرمانے کی فیس, وہ بچوں کو پڑھا دیں, اور وہ ان کو جو ہے آزاد کر دیا. ہمارا جو مذہب ہے اس کو اگر علم سے, سائنس سے, فارورڈ لکنگ اس سے علیحدہ کر دیں تو یہ تو پھر ہمارا مذہب جو ہے وہ درس ہی نہیں ہے جو ہمیں ملا. تو اس لیے یہ جو ان کا آپ سمجھیے جو موقف ہے, اس کو تو میں مکمل مسترد کرتا ہوں کہ سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہبی معاملات سے, یا سائنس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سارے ہیں نا, یہ کوئی امام حنبل سے کوئی بڑے جو ہے بزرگ نہیں ہے. ہمارے تو اماموں نے کہا ہوا ہے کہ یہ سائنس کا مسئلہ ہے. موجودہ دور میں بھی آپ جاوید غامدی صاحب کا موقف پڑھیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف پڑھیں, وہ کہتے ہیں یہ سائنس کا مسئلہ ہے, یہ علم کا مسئلہ, یہ مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں یہ تو ان کا آپس کا پرابلم ہے, وہ سالو کریں نہ کریں. ہم نے تو سمپل ایک راستہ بتایا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا. آسان ہے, جس طرح آج آپ نے جس طرح دیکھا کہ پاکستان میں 1974 کے بعد پہلی دفعہ ہم ایک عید کر پائے ہیں. آسانیاں, دین میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, مشکلیں تھوڑی دینی چاہیے. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب کچھ طیارہ حادثے کی بھی بات کر صاحب اس میں یہ دیکھیں نا, نہیں میں ان سے ذرا ایک اور سوال کرنا چاہتا تھا. جی کہ دیکھیں پاکستان میں 2-3 اور بڑے ایشوز ہیں. مثلاً یہ چائلڈ میرج کا انہوں نے ذکر کیا, یہ پولیو کا مسئلہ ہے, پولیو انوکولیشن کا. اب اس کے علاوہ یہ بہبود آبادی کا مسئلہ ہے. اب ایران جو ایک وہاں جہاں پاپائیت ہے, وہاں تو وہ اسلامی دنیا کا سب سے سکسیسفل فیملی پلاننگ پروگرام کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ان کے ڈر کی وجہ سے کچھ پروگریس ہو ہی نہیں سکی. ہمارے ہاں اتنی آبادی کی وہ شرح زیادہ ہے, ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. یہی حال پولیو کا ہے. تو فواد صاحب یہ کچھ ذرا ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کریں, یہ بھی ٹیکنالوجی کے ہی مسائل ہیں. نہیں, یہ تو 100% علم کے, عقل کے اور اس سے تعلق ہے ہمارا. دیکھیں نا, ایک بنیادی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا. آپ نے ہم نے ہمارا آئیڈیل جو ہے یہ ہے کہ ہم ادھر چلے جائیں جو افغانستان کا حال. آج مجھے یہ واٹس ایپ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا جو 1950 کے پشاور کی عید تھی, وہ آپ دیکھیں ساری جو اپنا جو باہر ہمارے عید کے جو میلے تھے یا جو سارے, اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے مردوں سے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کیا حشر ہے. افغانستان کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح کا حشر ہے, کیسا وہ کتنی بڑی اسٹیٹ تھی. اور یہ کائٹ رنر ایک بڑی زبردست ایک ناول ہے جو افغانستان کے اسی تناظر میں لکھا گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہمارے آپ جیسے سارے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ نہیں آپ نے بولنا نہیں ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا کہ یہاں سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پاکستان سے باہر جانا شروع ہو جائے گا, اور یہاں پہ پھر بچے گا ہی کوئی نہیں جو ہے وہ کوئی دوسری بات کرنے والا.
تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سوسائٹی نے اپنی جو اسپیس لوز کی ہے وہ ریگین کرے, اور یہ سبھی کا کام ہے. یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ لیڈرشپ کا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی کام ہے, اور اس سے زیادہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے یہ کھوئی ہوئی اسپیس جو ہے. اب آپ دیکھیں نا ہسٹری میں ہم جو ہے ایک طرف ہم مرتغل دیکھ رہے ہیں, اپنی ہسٹری کے ہم کہتے ہیں 1947 کے پیچھے تھی ہی نہیں. آپ کے یہاں پہ اب ہمارا سب سے بڑا ہیرو ہمارا جو ہے جیلم سے اگر آپ کہیں یا ٹیکسلا یا ہمارا پوٹھوہار کا, وہ پورس ہے. پورس کا نام آپ رکھ لیں گے, قیامت آ جائے گی, اسکندر تیسرے کا نام ہے. تو یہ تو ہماری ہسٹری کے ساتھ ہم نے اپنا جو حال کیا ہوا. تو جب تک ہم اپنی جو اسپیس ہے, ہماری انٹلیکچوئل کلاس اس کو لیڈ نہیں کرے گی, یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, کچھ طیارہ حادثے کی بھی بات کر لیتے ہیں, فواد صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. فواد صاحب, ابھی بہت زیادہ اس پہ بات چیت چل رہی ہے, انکوائری کمیٹی فرانس سے بھی ٹیم آ گئی ہے. ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے, بظاہر یہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوا یا پھر انسانی غفلت ہے, ہیومن ایرر ہے, اور دوسرا نکلے گا کیا انکوائری کمیٹی سے؟ کیا کوئی ایسی تحقیقات ہوں گی کہ جس سے ہم سبق سیکھ لیں اور مارجن بہت کم ہو سکے حادثوں کا؟ دیکھیے فرینکلی پی آئی اے کا جو ریکارڈ ہے حادثوں کا وہ باقی دنیا کی ایئر لائنس کے مقابلے میں اتنا برا نہیں ہے. کافی سیف ایئر لائن جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے. اب یہ ٹیکنیکل اس میں کیا ایشو ہوئے ہیں اور کیسے یہ ہوا ہے, یہ تو فرینکلی میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں. یہ تو ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, اس کی رپورٹ آنے سے پہلے کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک بہت ہی تفصیلی, اور آپ اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے یہ حکومت تو ماضی کی حکومتوں کے برعکس کوئی رپورٹ چھپاتی ہی نہیں ہے. جو رپورٹ جو ہے وہ آتی ہے وہ ہم ٹھک کر کے وہ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے, اور جو ہی اس کی بھی رپورٹ آئے گی یہ بھی عوام کے سامنے آ گئی. نظامی صاحب, اچھا فواد صاحب, یہ تو ایک مسئلہ ہوا. یہ آج ظفر مرزا صاحب کو بھی بڑی وارننگ آئی ہے. یہ کووڈ-19 جو ہے یہ تو بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے. تو کیا آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے کہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ شاید دوبارہ سخت کرنا پڑے گا؟ فرینکلی دوبارہ اس کا میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ہم نے اپنی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے اندر, جس میں تمام پاکستان کے ٹاپ کے جو سائنٹسٹ ہیں اور وائرولوجسٹ ہیں وہ شامل تھے. ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو 3 ویکس ہیں جون کے وہ ہمارے جو ہیں وہ پیک کے ہوں گے, اور اس سے میں یہ جو ہے وہ پھیلے گا. لیکن اب یہ فرینکلی آخری ہفتہ اسپیشلی جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جس طریقے سے پاکستان میں ہر چیز لاک اپ, اور یہ جو ہمارا تھا جو بھی کرفیو تھا یا جو ایس او پیز تھے وہ تو بالکل ہی ختم ہوئے. اب تو جو ہونا ہے فرینکلی وہ تو گیا ہو. اب تو پتہ لگ جائے گا ہمارا جون 1 ویک سے اور 3rd ویک میں کہ آئدر ہم پیک کرتے ہیں, یا پھر جو ابھی تک ایک دوسرا ایک جو پہلو ہے کہ جو پاکستان, ہندوستان, سری لنکا اور بنگلہ دیش جو 4 ملک ہیں, ان میں باقی دنیا سے سٹرین جو ہے وہ کم ہے. اور یہ کیوں کم ہے؟ اگر تو ہمارے تعلقات فرینکلی اچھے ہوتے آپس میں چاروں ملکوں کے, تو ہم ایک جوائنٹ اسٹڈی لانچ کرتے کہ یہ کیوں ایسا ہے. اب ہم نے پاکستان کے اندر ایک اسٹڈی لانچ کی ہے, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے, اس کا 3 مہینے تک جو ہے اس کا رزلٹ آئے گا, کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرین, کیونکہ ابھی تک ہم نے 5 جو کرونا وائرس کے سیمپلز ہیں ان کا جینوم ہم نے یہاں پہ کیا ہے. ہماری جو کراچی یونیورسٹی ہے اس نے کیا ہے, آغا خان نے کیا ہے, پھر ڈاؤ نے اور ایوب میڈیکل والوں نے, یہ 4-5 ہم نے سیمپل جو کیے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ایگزیکٹ جو ووہان کا جو کرونا ہے وہی ہمارے ہاں بھی ہے, لیکن ہمارے ہاں کرٹیکل اور ڈیتھ بہت جو ہے وہ کم ہوئی ہیں. کیوں کم ہوئی ہیں؟ ہماری امیونٹی زیادہ ہے. خوش قسمتی سے اس کے اوپر ایک اسٹڈی ہم نے لانچ کی ہے, اور وہ 3 مہینے میں انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا, تو پھر وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ٹھیک, یہ بھی ایک خبر ہے نظامی صاحب. اچھا فواد صاحب, یہ دیکھیں فواد صاحب, ایک بات مجھے آپ سے یہ کہنی ہے کہ صدر ٹرمپ ہوں یا ہمارے یہاں ہوں, آپ جس وزارت کے آپ کے پاس ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے معاملات میں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, خاص طور پر جو سائنسدان ہیں اور جو ڈاکٹر ہیں, ان کی رائے کو مسلمہ ماننا چاہیے. ایک طرف حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, اس سے بھی کافی نقصان ہوا ہے. دیکھیے صاحب اس کے 2 پہلو ہیں فرینکلی. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم کوئی سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے, نہ ہی ہمارے ہاں کوئی یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے.
سو ہمارے ہاں ڈفرینٹ وائسز تو رہیں گی. پھر 2+2 کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے روزانہ بیٹھنا ہے, روزانہ دیکھنا ہے کہ کون سے سیکٹر آپ نے کھولنے ہیں, کون سے سیکٹر بند کرنے ہیں, کہاں پہ کیا اقدام کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا, اور اس کے لیے ڈفرینٹ اوپینینز آتی رہیں گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ NCOC کا ایک بورڈ بنایا ہے جس میں اس کو اور اس میں ایکسپرٹ اوپینینز یقیناً شامل کی جا سکتے ہیں, لیکن بیسک آئیڈیا اس کا بڑا اچھا ہے. اور وہ ایک مل کے سب جو ہیں وہ چاروں صوبے بھی بیٹھتے ہیں, ایکسپرٹس بھی بیٹھتے ہیں, وہ مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان کی ہینڈلنگ ایکچولی از مچ بیٹر دین مینی ادر کنٹریز. جی ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے کہ ایک سیاسی بات بھی کر لیں آپ سے کہ شیخ رشید بڑی دیر سے پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ عید کے بعد بڑا طوفان آنے والا ہے. نواز شریف بچ کے نکل گیا لیکن شہباز شریف کو نہیں جانے دیں گے, ان کی گرفتاری جو ہے وہ ان کو نظر آ رہی ہے. کیا ایسا کوئی پروگرام ہے واقعی کہ بڑے لوگ جو ہیں عید کے بعد فارغ ہو جائیں گے یا باہر نہیں رہیں گے؟ دیکھیں جی, سچی بات یہ ہے نظامی صاحب کہ جب نواز شریف جب سے جس طریقے سے وہ باہر گئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو بھیجا گیا ہے, اس کے بعد احتساب کا ہمارا جو نیریٹو ہے نا اس کو بڑی زد پہنچ گئی ہے. اب وہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اب شہباز شریف یا وہ جو کیسز ہیں ان کی پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں PTI کے جو لوگ ہیں اور پرائم منسٹر صاحب سے لے کے نیچے جو کارکن تک, وہ کیا ہمارا ایک تھا کہ جی لوگ یہ جو کیسز ہیں نا, پہلی بات تو یہ ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جو بھی بندہ تھا یہ ان میں سے نواز شریف کے اوپر ان کے اوپر کوئی کیس بھی جھوٹا نہیں ہے. جی جی بالکل صحیح کیس ہے اور یہ ایسے بس ٹھیک ہے ہمارا. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر صحیح کیس ہے تو کنکلوڈ ہونے چاہیے. یہ تھوڑا یہ کہ روزانہ ایک نیا کیس آ جائے, پچھلوں کا پتہ نہیں ہے, وہ جی ہم نے اس میں فلانے میں گرفتاری کا آرڈر جاری ہو گیا, فلانے میں ریمانڈ ہو گیا, فلانے میں یہ ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کیسز پہلے ہوئے تھے ان کو کنکلوڈ ہونا چاہیے. اب پرابلم یہاں پہ یہ فرینکلی کہ یہ نیب کا جو ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ بڑا ہی گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ والا ہے. ہم نہ اس کی پروسیکیوشن کنٹرول کرتے ہیں نہ انویسٹیگیشن کنٹرول کرتے ہیں. نیب نے یہ کیا ہے کہ اپنا دائرہ کار اتنا بڑھا دیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ انہوں نے کس کیس کو کنکلوڈ کہاں پہ کرنا ہے. ان کی جو بھی غلطیاں ہوں گی پروسیکیوشن کی, انویسٹیگیشن کی, اب لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ تھن لائن ہے. فواد صاحب یہ ریلیشن شپ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہی بات شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیب کا اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے. تو کیا کس نوعیت کا ریلیشن شپ ہے حکومت کا اور نیب کا؟ نہیں ہے نا کوئی. اگر گٹھ جوڑ ہوتا تو اب تک تو نواز شریف شہباز شریف ان کو سزائیں ہو چکی ہوتی, کیسز کنکلوڈ ہو چکے ہوتے, پیسے جو ہیں وہ نکل چکے ہوتے. یہاں پہ تو گٹھ جوڑ نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے نا. اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہ جو اسٹرکچر ہے نیب کا یہ ایک بنا, اس کو ظاہر ہم نے تو نہیں بنایا, یہ تو بنا ہوا تھا پہلے, اور اس کی چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک ہر اپوائنٹمنٹ یا پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے یا PMLN کی ہوئی ہے. ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ اگر پروسیکیوشن, لیکن یہ لوگوں کو یا عام آدمی کو کنوے کرنا کہ ہمارا اس اسٹرکچر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ ایک بڑی باریک لائن ہے, وہ سمجھ نہیں آتی. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے. دوسرا شارٹلی آنسر کیجیے گا, کیا شہباز شریف گرفتار ہونے والے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا اپوزیشن کو اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے, بیکاز چیئرمین جب سے آئے ہیں جاوید اقبال صاحب, فرینکلی انہوں نے بڑا زبردست کام بھی کیا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اس کو کنکلوڈ, میرا نہیں خیال گٹھ جوڑا ہے کوئی, یہ تو الٹی بات ہے. بلکہ یہ تو ان کا جو ہے نا وہ کنکلوڈ ہونے امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں جو غلطی ہے نا نیب کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کیسز اور ہر جگہ کے اوپر ہی پنگا لے لیا, جس کی وجہ سے کنکلوڈ نہیں ہو پا رہے. تو تھوڑے کیس رکھتے اور اس کو کنکلوڈ کرتے تو وہ زیادہ امپیکٹفل ہوتا. یہ میری رائے ہے اوبویسلی دیکھیں. جہاں تک دوسرا سوال آپ کا کیا تھا, شہباز شریف صاحب گرفتار ہونے والے ہیں یا نہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اگر پہلے ہی جو تھے ہونا تھا گرفتار تھا, وہ پہلے ہو جاتے. ہمیں کیا پتا انہوں نے گرفتار ہونا ہے یا نہیں ہونا. فرینکلی وہ جائیں گے عدالت سے جو ہے وہ جا کے بیل لے لیں گے اور اس سے جو ہے وہ باہر چلے جائیں گے. اگر انہوں نے ہونا ہوتا تو اب تک جو ہے وہ ان کے اوپر سارے کیسز ہیں وہ ہو چکے ہوتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کا نئے کیسز کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا اس بات سے ہے کہ پرانے کیسز کنکلوڈ ہونے چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے فواد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ذرا یہ سیاسی جو اس وقت بساط ہے اس پہ کون کہاں ٹکے گا, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے. یہ نون لیگ کا کوئی پالیسی شفٹ ہے یا جو اس وقت حالات ہیں نون لیگ کے ایک اضطراب ہے اس کو کہیں نہ کہیں بیلنس کیا جا رہا ہے؟ ہزارہ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کیا جی بہت نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم دم نکلے. نکلے. ہاں جی جی ہاں جی 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 تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خواہش تو ہے, حسن اقبال صاحب نے کہہ دیا, لیکن پروفیسر صاحب کی خواہش جو ہے وہ عمل کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر تو مڈ ٹرم الیکشن دباؤ کے بغیر تو نہیں ہوگا نا. یا دباؤ وہ سڑکوں پر ہو, ایک افراتفری ہو, کوئی لانگ مارچ ہو, اس کا تو ماحول ہی کوئی نہیں ہے کووڈ کی وجہ سے. ویسے بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں, جس طرح کی ان کی سیاست ہے پرو اسٹیبلشمنٹ, اس سے تو مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہو سکتے نا. آپ کا خیال ہے کہ ماسک پہن کے اور لیپ ٹاپ پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے ابھی تک اگر کر رہی ہے, شہباز شریف سے بہتر کوئی انشورنس پالیسی کوئی نہیں ہے. اچھا, آپ شہباز, یہ تو اعتزاز حسن صاحب والی بات ہے کہ وہ ضامن ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے. نظامی صاحب, بجٹ ظاہر ہے بجٹ بھی آنے والا ہے, اور پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا اپوزیشن ایک روایتی رولا ہونا تھا, ابھی تک کوئی تجویز نہیں آئی. نون لیگ نے آج احسن صاحب نے ٹڈی دل کی تو بات کی ہے, بجٹ کی بات نہیں کی ہے. ریالٹیز یہ ہیں کہ ہماری گروتھ نیگیٹو ہو چکی ہے. اپوزیشن کی کوئی ان پٹ کسی قسم کا کوئی پیپر نہیں آیا. یہ حسن اقبال صاحب بھی, ایک تو ان لوگوں کا بات یہ ہے کہ ایروگنٹ اتنے ہیں, یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اتنے ایروگنٹ ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے, اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اس وقت بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے, جو ایک تھنک ٹینک بنایا گیا اس نے 6 نکاتی ایجنڈا تیار کر رہا ہے, وہ پرائم منسٹر کے سامنے پیش کر دیا جائے گا, اور وہ بجٹ کی بیسس ہوگا. اس تھنک ٹینک کی سربراہی وہی کر رہے ہیں ہمارے جو حفیظ شیخ صاحب ہیں, ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جی. تو بجٹ کے لیے کوئی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ بجٹ جو ہے یہ بڑا ہی, یعنی غربت کا بھی بجٹ ہوگا, بڑی سفرنگ کا بجٹ بھی ہوگا. لیکن اگر کوئی تھے نا آئی ایم ایف کے کنڈیشنلٹیز, وہ تو اس میں پوری ہوتی ہوئی مجھے کسی طریقے سے بھی نظر نہیں آتی. اچھا, ایک اور جو پالیسی کا فقدان نظامی صاحب نون لیگ میں نظر آ رہا ہے, اگر آپ این ایف سی کی بات کر لیں, کمیشن پہ یہ عدالت میں چلے گئے ہیں اور اس کو اس آرڈر کو, جو پریزیڈنشیل آرڈر ہے, اس کو چیلنج کر دیا ہے. پیپلز پارٹی سے جب ہماری بات ہوئی, آپ کو یاد ہوگا سعید غنی صاحب نے کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہمارے پاس اور بھی پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ریزرویشنز وفاق کو پہنچا سکتے ہیں, اور اگر ہمیں وہاں سے کچھ نہ ملا تو ہم پھر باقی دروازے کھٹکھٹائیں گے. یہ بھی کیا کوئی اضطراب ہی ہے کہ آپ وقت سے پہلے عدالت میں جا رہے ہیں اور اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو سچی بات ہے کہ پی ایم ایل این میں اگر کسی کی لیڈرشپ کو مانتا ہوں جو دلیری سے لیڈری کر رہا ہے اور صاف کوئی سے کام لے رہا ہے, تو وہ شاید خاقان عباسی ہے. مجھے تھوڑی سی امید بلکہ خاصی مریم نواز سے بھی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں. وہ کیوں ڈر کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں گھر کے اندر؟ جی. ادروائز تو یہ ساری بیکار بحثیں جو آپ کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. جی. اچھا نظامی صاحب, نواز شریف صاحب سے متعلق آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا نواز شریف کے معاملے میں. کوئی خبر اخبار نواز شریف صاحب کی آپ کو کچھ پتہ ہو, کیونکہ آپ کے روابط بھی ہیں, تعلقات بھی ہیں, وہ کیسے ہیں اور وہ لندن میں کیا کر رہے ہیں, کوئی نئی سیاسی حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ اب عزیز صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں, عجیب بات کرتے ہیں آپ. میرے تعلقات ہیں, جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد میرے کو تعلقات ہوں گے ان کے ساتھ, آپ کے خیال؟ نظامی صاحب یہ باتیں آپ پہلے بھی کرتے تھے, تعلق پھر بھی بن جاتے ہیں, ہمارا کام ہی یہی ہے باتیں کرنا. اچھا نہیں, لیکن نہیں وہ سیریسلی میں بتاؤں آپ کو, اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لاک ڈاؤن میں, آپ کو پتہ نا کہ برطانیہ کا جو لاک ڈاؤن کا قانون ہے وہ بڑا سخت ہے. جی. نواز شریف بڑے ولنریبل ہیں, ان کو مختلف جو بیماریاں ہیں, اس کی وجہ سے وہ گھر سے ان کا نکلنا غیر قانونی ہے, آپ کو معلوم ہے یہ؟ اچھا. تو اس حوالے سے تو اب جب یہ صورتحال ابھی نارمل ہوگی اس کے بعد ان کا چیک اپ ہوگا. لیکن اس حد تک میں ضرور یہ پلیٹلیٹس والے معاملے میں نا جی آہستہ آہستہ خود متفق ہوتا جا رہا ہوں شیخ رشید سے بھی کہ بھئی جب یہاں تھے تو بالکل
زندگی اور موت کا مسئلہ تھا وہاں تو بالکل مختلف معاملہ ہے. ہم نے پلیٹلیٹس کا کبھی ذکر خیر ہی نہیں سنا. جی اچھا نظامی صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں کورونا کو لے کے جو بحث ہے، ایک محاذ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ابھی جو طیارہ حادثہ ہوا ہے، جو شہداء ہیں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھی گورنر صاحب نے کہا کہ پنجاب کی خدمات لی جائیں گی. پھر بعد میں سندھ حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس اپنی 2 فورنسک لیبز ہیں. میں سمجھ گیا ہوں. میں بڑی مختصر جواب دیتا ہوں اس کا. آپ میری بات سن لیں. ایک تو گورنر اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پنجاب سے انہوں نے ڈی این اے کے لیے ماہرین منگوا لیے. جی حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن حکومت جو ہے وہ سندھ کی ہے، وہ بنیادی سٹیک ہولڈر ہے. جی یہ کوئی طریق، یہ اس قسم کی جو پنگے بازی ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں جو نقصان جو ہے نا وہ لوائقین کا ہو رہا ہے. پھر آج بڑی عجیب بات پتہ لگی ہے جی کہ کچھ لوائقین جو ہے سیاستدانوں کا سپورٹ جو ہے وہ حاصل کر کے تو وہ زبردستی لے جا رہے ہیں باڈیز کو. جی یہ اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ پیپلز پارٹی بڑی ڈسآرگنائزڈ پارٹی ہے، لیکن وہ ان معاملات کو زیادہ بردباری سے دیکھ رہی ہے. اچھا میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پی آئی اے بڑی سیف ایئر لائن ہے. جی میں اس طرف آنا چاہتا ہوں آپ پہ جی کہ پہلے پی آئی اے نے فوکر جہاز چلایا. جی فوکر جہاز فلائنگ کافن بن گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جو اگرچہ وہ ایک 1989 میں ہوا تھا جی ایک فوکر کا کریش گلگت کے، اس کا آج تک پتہ ہی سراغ نہیں کہ وہ ملا، کہاں غائب سراغ نہیں ملا اس کا. جی بالکل. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سواد نہیں ملا. اچھا پھر اسی طرح ایک فوکر جو ہے وہ کوہاٹ کے قریب ایئر فورس کا تھا، وہ کریش ہو گیا. جی. ایئر مارشل مصطفیٰ علی اس وقت وہ اور ان کی فیملی جو ہے ماری گئی، اس میں وائف ان کی. پھر آپ آ جائیں یہ موجودہ دہائی میں جی ایک ملتان سے لاہور آتا ہو جس میں جسٹس نواز بھٹی میرے دوست بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے. وہ ملتان سے اڑا تو کریش ہو گیا. جی اس کے بعد پی آئی اے کو اتنی عقل آئی کہ جناب اور سی اے اے کو اور حکومت کو کہ یار یہ جہاز جو ہیں یہ بند کریں. جی اب آپ آگے آ جائیں. اب یہ جو ایئر بلو کا ایک 321 ہوا، اس کے بعد بوجھا کا ہوا. جی لیکن یہ جو موجودہ کریش ہے، آپ اگر اس پہ آ جائیں تو میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پی آئی اے کتنی سیف ایئر لائن ہے جی کہ موجودہ کریش میں آ جائیں. جی اس میں جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہائٹ بہت زیادہ تھی اس کی جہاز کی، جی اور انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں. پھر جناب پائلٹ صاحب جو ہیں، جو ابھی تک اطلاعات ہیں ہو سکتا جی. ہے مختلف ہوں، وہ پیچھے سے الارم بج رہا تھا کہ آپ کے وہیل نہیں کھلے ہوئے، انہوں نے لینڈ کر دیا جہاز اور اس کے پہیے نہیں کھلے، انجن ڈیمیج ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا. جی پھر وہ 3000 فٹ ہائٹ بھی نہیں اچیو کر سکے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہوا ہے، اس میں کچھ بدقسمتی سمجھ لیں، حالات سمجھ لیں. اچھا ایک اور بات مجھے وال اسٹریٹ جرنل سے پتہ لگی، یہ کنفرم کرنے والی ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ جو پائلٹ ہیں وہ یا جو کیبن نہیں کیبن کرو، جو ہے کیبن کرو. وہ کیبن کرو نہیں، کاکپٹ کرو. جی جی وہ روزہ نہیں فرسٹ آفیسر جو ہیں ساتھ، کیونکہ اس سے شوگر لیول لو نہیں، جو جہاز چلانے والا اور اس کا کو پائلٹ جو ہے. جی جی فرسٹ آفیسر نظام صاحب اس کو یہ لوگ جو ہیں. جی جی ہاں جی جی. تو اب اگر یہ روزے سے تھوڑا سا، یہ اصل میں معاملہ آپ کو ایک فلم بھی بنی تھی حقیقت کے اوپر، سکلی اس کا نام تھا. ایک پائلٹ نے یہی حادثہ میرے خیال سے اس نے ہڈسن ریور پر نیو یارک میں لینڈ کرا کے سب کو بچا لیا. جی اس میں پریزنس آف مائنڈ، اس وقت آپ پینک نہ کر جائیں، صحیح فیصلہ کریں، یہ بہت ضروری ہے. اب یہ تو اگر یوں ہوتا، یہ ہوتا، فلاں ہوتا. اب وہ جب وہ کریش لینڈ کیا اس نے، جب پہلے جا رہا تھا وہ، جی تو وہ رن وے پہ شاید تھوڑا نقصان ہوتا، باقی لوگ بچ جاتے. جی ایسے ہی لیکن انہوں نے ٹیک آف کیا، اڑا دیا اپنی بیسٹ ججمنٹ میں. اس پروسیس میں ڈیمیج ہو گئے انجن، تو یہ ٹریجڈی ہوئی. اب آپ دیکھیے، انتظار کریں ہم رپورٹ کا. نظامی صاحب یہ آپ پریزنس آف مائنڈ کی بات کر رہے تھے، بظاہر جو کیپٹن کی جو آڈیو ہم نے سنی ہے جو میڈیا پہ آ رہی ہے اس سے تو وہ بڑے کول اینڈ کام لگ رہے ہیں، اور وہ میڈے کال بھی انہوں نے بڑی اپنے سینسز کے ساتھ دی ہیں. لیکن ریالٹیز اب کیا ہیں، ہوا کیا، بلیک باکس جب میڈے کال کا تو مطلب ہے، میڈے کال کا تو مطلب ہے کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے.
بیڑے کال کا مطلب ہے بیڑا غرق ہو گیا میں بس گرنے لگا ہوں آپ. جی اب دیکھیے ایک اور سوال اٹھا جا رہا ہے, وقت ختم ہو گیا نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بڑی بلڈنگ اس کی بنی ہوئی تھی. جی نظامی صاحب اس پہ آنے والے پروگرام سے بات کریں گے کہ کیوں بنی تھی. آج کے پروگرام سے اتنے, فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.